بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرقند کے باہر ایک کارواں سرائے مارچ 1242 بیکلی سی لکڑی کی شکستہ میز پر بیٹھے میری آنکھوں کے سامنے موم کی شمعوں کی لویں ترترائیں۔ اس شام مجھے جو کشف اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا وہ بے حد روشن اور واضح تھا۔ کھلے ہوئے زرد گلابوں سے بھرے سین والا ایک بڑا سا گھر اور اس سین کے درمیان پانی والا کنواں، وہ خزان کی ایک پرسکون شب ماہ تھی۔ پس منظر میں چند شب خیز جانوروں کا شور اور بونکنا تھا۔ ذرا دیر میں مہربان چہرے، چوڑے شانوں اور بادامی رنگ کی گہری آنکھوں والا ایک درمیانی عمر کا شخص میری تلاش میں گھر سے باہر نکلا۔ اس کے تاثرات آزردہ تھے اور اس کے آنکھیں بے پناہ اداس تھی۔ شمس شمس آپ کہاں ہیں؟ وہ دائیں اور بائیں طرف منہ کر کے چلایا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا، یوں جیسے جو کچھ ہونے کو تھا وہ اس کا گواہ نہ بننا چاہتا تھا۔ الو کی ہو بند ہو گئی، چمگادڑوں نے اپنے پر پڑانے بند کیے اور حتیٰ کہ گھر کے اندر آتش دان کی آگ نہ لگی۔ دنیا پر ایک کامل سناٹا چھا گیا۔ آدمی آہستہ آہستہ کنویں کے قریب پہنچا، جھکا اور اندر جھانکا۔ شمس، اس نے سرگوشی کی، کیا آپ یہاں ہیں؟ میں نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا مگر میرے لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ آدمی مزید آگے جھکا اور ایک بار پھر کنویں میں جھانکا۔ پہلے تو اسے پانی کی تاریکی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہ دے سکا، لیکن پھر گہرائی میں کنویں کی تہہ میں اسے کسی شدید طوفان کے بعد پانی پر ہلکورے لیتے کسی سکشتہ بیڑے کی طرح بے مقصد سا تیرتا میرا ہاتھ دکھائی دے گیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں پہچان لی۔ وہ چمکتے سیاہ پتھر پورے چاند کو گھورتی ہوئی جو اب گہرے سیاہ بادلوں کے عقب سے نکل رہا تھا۔ میری آنکھیں چاند پر یوں جمی ہوئی تھی جیسے آسمانوں سے اپنے قتل کی وضاحت کی منتظر ہوں۔ آہو زاری اور سینہ کوبی کرتے ہوئے وہ آدمی اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ انہوں نے اسے مار ڈالا، انہوں نے میرے شمس کو مار ڈالا، وہ چلایا۔ تبھی ایک سائے نے تیزی سے جھاڑیوں کے پیچھے حرکت کی اور تیز مگر دبے قدموں سے وہ کسی جنگلی بلی کی طرح باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، لیکن آدمی نے قاتل کو نہ دیکھا۔ شدید کرب و اذیت کے عالم میں وہ چیختا اور چیختا رہا، یہاں تک کہ اس کی آواز کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے نوکیلے ٹکڑوں کی صورت میں رات میں بکھر گئی۔ ارے تم کسی دیوانے کی طرح چیخنا بند کرو، یہ ناگوار شور بند نہ کر دیا پھر میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ میں نے کہا منہ بند کرو۔ تم نے سنا نہیں، بکواس بند کرو۔ بلند لہجے میں یہ الفاظ ادا کرنے والی آواز مردانہ تھی جو دمکانے والے انداز میں قریب آتی جا رہی تھی۔ ذرا مزید دیر کو اپنے اس تصور کے اندر ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہوئے میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں نے اسے سنا ہی نہیں۔ میں اپنی موت کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ میں ان رنجیدہ ترین آنکھوں والے شخص کو بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا مجھ سے کیا تعلق تھا؟ اور وہ خزاں کی رات میں اتنی شدت سے مجھے کیوں تلاش کر رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کشف پر ایک اور نگاہ ڈال پاتا، کسی نے کسی اور جہت سے میرے بازو کو تاما اور مجھے اتنی شدت سے جھنجھوڑا کہ مجھے اپنے منہ میں اپنے دانت بجتے محسوس ہوئے۔ وہ مجھے دوبارہ اسی دنیا میں کھینچ لے آیا۔ آہستگی سے متذبذب میں نے آنکھیں کھولی اور اپنے برابر میں کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ کچڑی داڑھی اور گھنی مونچھوں والا ایک دراز قد فربا شخص تھا۔ میں اسے سرائے کے مالک کی حیثیت سے پہچان گیا۔ تقریباً فوراً ہی میں نے اس کے بارے میں دو چیزیں پر توجہ کی، یہ کہ وہ سخت بات چیت اور تشدد سے لوگوں کو دمکانے والا آدمی تھا، اور یہ کہ اس وقت وہ مشتعل تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم میرا بازو کیوں کھینچ رہے ہو؟ میں کیا چاہتا ہوں؟ سرائے کا مالک ماتھے پر بل ڈال کر گر جا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم گھڑدوڑ والوں کے لیے چیخنا بند کر دو، یہ چاہتا ہوں میں۔ تم میرے گاہوں کو ڈرا کر بھگا رہے ہو۔ واقعی کیا میں چیختا رہا ہوں؟ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے میں زیر لب بڑبڑایا۔ تم شرط لگا لو کہ تم چیخ رہے تھے۔ تم کسی ایسے ریچھ کی طرح چیخ چلا رہے تھے جس کے پنجے میں
کوئی کانٹا گڑ گیا ہو۔ تمہیں ہوا کیا تھا؟ کیا تم رات کا کھانا کھاتے اونگ گئے تھے؟ تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ میں جانتا تھا کہ یہ واحد معقول وضاحت تھی، اور اگر میں نے یہی کہہ دیا تو سرائے کا مالک مطمئن ہو جائے گا اور مجھے تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر بھی میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں برادر، میں خواب دیدہ تھا، نہ ہی میں نے برا خواب دیکھا تھا، میں نے کہا۔ در حقیقت مجھے کبھی خواب دکھائی نہیں دی۔ پھر تم اس سب چیخنے چلانے کا کیا سبب بیان کرو گی؟ سرائے کا مالک جاننا چاہتا تھا۔ مجھے الہام ہوا تھا وہ بہت مختلف بات ہے۔ اس نے مجھے ہکا بکا تاثر کے ساتھ دیکھا اور کچھ دیر اپنی مونچھوں کے سرے چباتا رہا۔ آخر وہ بولا، تم درویش باورچی خانے کے چوہوں جیسے دیوانے ہوتے ہو، خصوصاً سرگردہ قسم کے درویش۔ سارا دن تم روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے اور جلساتے سورج تلے چلتے ہو۔ کوئی حیرت نہیں کہ تمہیں اب بھی واہمے دکھائی دے رہے ہو۔ تمہارا دماغ جلس چکا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ وہ درست بھی ہو سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خود کو گم کرنے اور اپنے خواص گم کرنے میں کم ہی فرق ہے۔ مجھے تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم درویش دیوانے ہوتے ہو۔ سرائے کا مالک لفظوں کو جیسے تھوکتے ہوئے بولا، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم نے دونوں جہانوں کے لیے خاصی عبادت کر لی ہے۔ کوئی اچھی عورت تلاش کرو اور گھر بساؤ، بچے پیدا کرو۔ اس سے تمہیں حقیقت کی دنیا میں قدم جمانے میں مدد ملے گی۔ میری بات کا بھروسہ کرو، دنیا میں کچھ نیا نہیں۔ میرے پاس دنیا کے دور دراز گوشوں سے بھی گاہک آتے ہیں۔ شراب کے چند جام کے بعد میں ان سب سے ایک سی ہی کہانی سنتا ہوں۔ ہر جگہ کے مرد ایک سے ہیں، وہی کھانا، وہی پانی، وہی پرانی باتیں۔ میں کسی مختلف شے کی تلاش میں نہیں، میں خدا کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ میں نے کہا، میری جستجو خدا کے لیے جستجو ہے۔ پھر تم اسے غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے یکایک گمبھیر آواز میں ترکی بترکی جواب دیا، خدا یہ جگہ چھوڑ کر جا چکا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب واپس آئے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے قابو ہو کر میرے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ جب کوئی خدا کو برا کہتا ہے تو وہ دراصل خود کو برا کہتا ہے۔ میں نے کہا۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی ترچھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے چہرے پر مجھے تلخی اور برہمی دکھائی دی، اور کچھ ایسا جو بچگانہ سی تکلیف سا مشابہ تھا۔ کیا خدا نے کہا نہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں؟ میں نے پوچھا۔ خدا کہیں دور افلاک پر نہیں بستا، وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر۔ اسی وجہ سے وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ خود اپنے آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ واقعی تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ سرائے کے مالک نے اپنی سرد اور سرکش نگاہوں کے ساتھ تبصرہ کیا، اگر خدا موجود ہے لیکن ہماری تکلیف پر وہ انگلی تک نہیں ہلاتا، تو یہ بات اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ پہلا اصول ہے برادر۔ میں نے کہا، ہم خدا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اس بات کا براہ راست عکس ہے کہ ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے نام پر ہمارے ذہن میں خوف اور ملامت ہی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف اور ملامت جمع ہو چکے ہیں۔ اگر ہم خدا کو محبت اور رحم سے بھرا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ سرائے کے مالک نے فوراً اعتراف کیا، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرے الفاظ نے اسے حیران ضرور کر دیا تھا۔ یہ اس بات سے کیسے مختلف ہے کہ خدا ہمارے تحلیل کے پیداوار ہے؟ میں سمجھ نہیں پایا، لیکن میرے جواب میں وہ ہلچل مخل ہوئی جو اندر دالان میں اٹھی تھی۔ جب ہم اس سمت میں مڑے تو ہمیں دکھائی دیا کہ دو غیر مہذب سے آدمی نشے کے عالم میں ہذیان بک رہے تھے۔ وہ سرکش ڈٹائی کے ساتھ دوسرے گاؤں کو دمکا رہے تھے، ان کے پیالوں سے کانا چھین رہے تھے، ان کے پیالوں سے پی رہے تھے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو مکتب کے دو شرارتی لڑکوں کی طرح ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی کو ان فسادیوں سے نمٹنا چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو؟ سرائے کا مالک اپنے دانتوں کو بھینچ کر پٹکارا۔ اب مجھے دیکھو۔ ایک لختے میں وہ دالان کے آخری سرے پر پہنچا۔ ایک نشے میں چور گاہ کو اس کی نشست سے اٹھا اور اس کے چہرے پر مکہ مار دیا۔ وہ آدمی ضرور اس سب کی توقع نہ کر رہا ہوگا
کیونکہ وہ کسی خالی بوری کی طرح فرش پر گر گیا۔ اس کے ہونٹوں سے ہلکی سی آہ نکلی جو بمشکل سنائی دی، اور اس کے سوا اس نے کوئی اشارہ نہ کیا۔ دوسرا آدمی نسبتاً طاقتور ثابت ہوا اور اس نے پوری شدت سے لڑائی کی، لیکن سرائے کے مالک کو اسے بھی ہرانے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ اس نے اپنے غیر مہذب گاؤں کی پسلیوں میں لات ماری اور پھر اس کے ہاتھ پر پیر رکھ کر اسے اپنے بھاری جوتوں سے کچلا۔ ہمیں انگلیاں چٹانے کی آواز سنائی دی، یا کچھ اس سے زیادہ۔ رک جاؤ، میں بے ساختہ بولا، تم اسے جان سے مار دو گے، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ ایک صوفی کے طور پر میں نے زندگی کی حفاظت کرنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کا حلف اٹھایا تھا۔ اس فریبی خیال بھری دنیا میں بہت سے لوگ بغیر کسی سبب کے بلا مقصد لڑنے کے لیے تیار تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو کسی سبب سے لڑتے تھے، لیکن صوفی ایک ایسا شخص تھا جو کسی سبب کے ہوتے ہوئے بھی نہ لڑتا۔ کوئی صورت نہ آتی کہ میں خود تشدد کی راہ اپناتا، مگر میں خود کو سرائے کے مالک اور اس کے گاہوں کے درمیان کسی نرم کمبل کی طرح آ سکتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں۔ تم ان سب سے پرے رہو درویش، یا پھر میں تمہارا بھی مار مار کر حشر کر دوں گا، سرائے کا مالک چلایا، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ چند ثانیے بعد جب خدمتگار لڑکوں نے دونوں گاہوں کو اٹھایا تو ایک کی انگلیاں ٹوٹ چکی تھی، جبکہ دوسرے کی ناک اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ دالان میں ایک خائف سی خاموشی اتر آئی، اپنے اس رعب پر متفاحر جو اس نے سب پر طاری کیا تھا۔ سرائے کے مالک نے ایک ترچھی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ جب وہ دوبارہ بولا تو یوں لگا جیسے وہ آس پاس ہر کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز بلند اور سرکش تھی، کھلے آسمان میں چلاتے کسی حملہ اور پرندے کی طرح۔ تم نے دیکھا درویش، ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ تشدد میرا عنصر نہیں تھا، مگر اب ہے۔ جب خدا یہاں نیچے موجود ہم لوگوں کو فراموش کر دیتا ہے تو ہمیں سخت بنانے اور انصاف بحال کرنے کو یہ عنصر عام لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ سو اگلی مرتبہ جب خدا سے بات کرو تو اسے یہ بتا دینا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے بیڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عاجزی سے ذبح کیے جانے کے منتظر نہیں رہے گی، وہ بیڑیوں میں بدل جائیں گی۔ میں نے دروازے کی طرف جاتے کندھے اچکائے۔ تم غلطی پر ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بیڑ تھا جو اب بیڑیا بن گیا ہوں؟ نہیں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں بلا شبہ دیکھ سکتا ہوں کہ تم بیڑیے بن چکے ہو، لیکن تم یہ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ انصاف ہے۔ رکو، میری تم سے بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میری پشت پر سرائے کا مالک چلائے، تم میرے مقروض ہو۔ کانے اور بستر کے بدلے تمہیں میرے خوابوں کی تعبیر بتانا تھی۔ میں اس سے بہتر کچھ کروں گا۔ میں نے مشورہ دیا، میں تمہارا ہاتھ دیکھوں گا۔ اس کی جلتی آنکھوں میں دیکھتے میں مڑ کر اس کی طرف واپس آیا۔ جبلی طور پر بے اعتباری سے وہ جھجک کر پیچھے ہوا، پھر بھی میں نے اس کا دایاں ہاتھ گرفت میں لیا اور ہتھیلی سیدھی کی۔ اس نے مجھے پرے نہ دھکیلا۔ میں نے لکیروں کا جائزہ لیا اور غیر ہموار راستے پایا۔ ذرا ذرا کر کے اس کی شخصیت کے حالے کے رنگ مجھ پر اشکار ہوئے۔ ہاستری بورا اور نیلا اس قدر ہلکا کہ وہ تقریباً سرمئی تھا۔ اس کی روحانی توانائی کوکلی ہو چکی تھی، کنارے ہلکے کمزور تھے، یوں جیسے اس میں بیرون دنیا سے اپنے دفاع کے لیے مزید سکت نہ رہی تھی۔ اپنے باطن میں وہ شخص کسی مرجھاتے پودے سے زیادہ زندہ نہ تھا۔ اپنے روحانی توانائی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی جسمانی طاقت بڑھا لی تھی، جسے وہ حد سے زیادہ استعمال کرتا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کیونکہ مجھے کچھ دکھائی دینا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے دھندلا سا، یوں جیسے پردے کے پیچھے، پھر بڑھتی ہوئی وضاحت کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر نمودار ہوا۔ ہلکے برے بالوں والی ایک لڑکی، گودے ہوئے سیاہ نقش والے اریاب پیر اور اس کے شانوں پر پیلی کشیدہ کاری والی سرخ شال۔ تم نے اپنے محبوب کو کھو دیا ہے، میں نے کہا، اور اس کی بائیں ہتھیلی تھام لی۔ اس کی دودھ سے بھری چھاتیاں اور اس کا پیٹ اس قدر پھولا ہوا جیسے پھٹ جائے گا۔ تم نے اپنے 2 پیاروں کو کھویا ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے پہلے بچے سے حاملہ تھی۔ سرائے کے مالک کے چہرے پر کسی پڑھنے کے ناقابل نقشے جیسی لکیریں پڑ گئی۔
اچانک وہ اپنی عمر سے برسوں بڑا دکھائی دینے لگا۔ مجھے ادراک ہے کہ تمہیں اس سے کوئی دلاسا نہ ملے گا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ ہے جو تمہیں جاننا چاہیے۔ میں نے کہا، اس کی جان آگ کے دھوئیں نے نہیں لی تھی، اس کی سر پر چھت کی لکڑی کا ایک تختہ آ گرا تھا، وہ فوراً ہی مر گئی تھی بغیر کسی تکلیف کے۔ تم نے ہمیشہ خیال کیا کہ اسے بڑی اذیت ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں اسے ذرا برابر تکلیف نہ ہوئی تھی۔ سرائے کے مالک نے کسی ایسے بوجھ سے جھکے جیسے صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ میں نے سوال نظر انداز کر دیا۔ تم اس کی مناسب تدفین نہ کرنے پر خود کو الزام دیتے رہتے ہو۔ تم اسے اب بھی اپنے خوابوں میں رینگ کر اس گڑھے سے نکلتی ہوئے دیکھتے ہو جہاں وہ دفن کی گئی تھی، لیکن تمہارا دماغ تمہارا ساتھ کھیل رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹا دونوں ٹھیک ہے۔ میں نے پھر ہر لفظ کو ناپتے تولتے مزید کہا، تم دوبارہ بیڑ باندھ سکتے ہو کیونکہ وہ اب بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ یہ سن کر سرائے کے مالک نے اپنا ہاتھ یوں پرے کھینچ لیا جیسے اس نے کسی گرم برتن کو چھو لیا ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا درویش، وہ بولا۔ میں تمہیں آج رات یہاں قیام کرنے دوں گا، لیکن یاد رکھو صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ میں تمہاری صورت دوبارہ یہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب آپ سچ بولتے تو لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے تھے۔ آپ جتنا محبت کے بارے میں بات کریں گے، لوگ اتنی ہی آپ سے نفرت کریں گے۔